ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی میں، حسنۃ، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی میں، حسنۃ، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب میں سر ادریس صاحب کو قرآن پاک کے ترجمے کی دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کی اس 5ویں آیت کریمہ پہ گزشتہ روز بات ہوئی تھی اور ہم نے اس کے معانی سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہم نے یہ پڑھا کہ اے اللہ، یعنی بندہ درخواست کرتا ہے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب یہ جو درخواست کی ہے کہ صراط مستقیم عنایت فرما دیں، اگلی 2 آیتیں جو آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے ان میں اس صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا ہے، اور فرمایا بندے سے یہ کہلوایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط کہ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا، اس لیے ہم نے یہاں اسے نہیں لکھا ہے۔ یہ آئندہ چل کے جو ہم آگے جائیں گے تو الفاظ یہاں نیچے جو ہم لکھتے ہیں یہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جو لفظ آپ نے پڑھ لیا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم نے آیت میں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ صراط کہتے ہیں راستے کو، الذین، یہ نیا لفظ آیا یہاں۔ الذین کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ، دوز، وہ جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں الذین استعمال ہوتا ہے۔ انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، ان کے اوپر، صراط الذین انعمت علیہم،
کیا انسان سے کہلوایا گیا کہ وہ جو راہ چاہیے صراط مستقیم، تو وہ راہ کون سی ہے؟ ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے اے اللہ انعام فرمایا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے ان کی بھی خبر دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ 4 درجات بتائے گئے۔ انبیاء آپ کو معلوم ہے، صدیقین کہتے ہیں جو انبیاء سے کی راہ پہ ان کے قریب ترین ہوتے ہیں، یعنی امت میں سب سے زیادہ جو نبی کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل پیرا ہو کے انبیاء کے لائے ہوئے نظام اور لائی ہوئی ہدایت پر عمل کر کے اپنے آپ کو ان کے قریب تر کر لیتے ہیں، اور ان کے بعد شہداء جو اپنی جان تک کی قربانی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد صلحاء عام نیک صالح لوگ جنہیں عرف عام میں دیندار نیک آدمی کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں صراط مستقیم کو متعین کیا گیا کہ ان 4 طبقوں کی راہ، یہ 4 حضرات جس راستے پر چلے وہ صراط مستقیم ہے۔ اور اگلی آیت میں اس کے یہ وہ ہیں جو کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ہماری اصطلاحی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ یہ مثبت یا ایجابی طریقے سے ایک چیز کو ثابت کیا گیا، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے سلبی، کہ اس کو ختم کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں وہ انداز اپنایا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر کا معنی ہے سوا یا علاوہ، نہ کہ ادر دین۔ المغضوب، مغضوب کہتے ہیں جس پر غضب ہوا ہو، غضب کیے گئے، علیہم ابھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے یہ، اب یہ دیکھیں یہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا، صراط الذین انعمت علیہم ان کے اوپر، تو اگلی آیت میں یہ لفظ پھر آ گیا ہے۔ اسی لیے شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لفظوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، واو کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں۔ الضالین، ضال کہتے ہیں ان کو کہ گمراہ، راستے سے جو ادھر ادھر ہو جائے، بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے۔ تو اب دوسری بات انسان سے کہلوائی گئی کہ پہلی آیت میں کہا گیا کہ وہ راہ ان لوگوں کی، یعنی ان میں یہ چیز، یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ آپ نے ان پر انعام کیا ہے، اور اب جو عرض کرتا ہے بندہ کہ اللہ ان کی راہ نہیں، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، تو اللہ یہ نہیں راہ چاہیے مجھے جو جن پر آپ کا غضب ہو گیا ہو۔ مغضوب علیہم، مغضوب کہتے ہیں ان لوگوں کو غضب ان پر ہوا یا ہوتا ہے وہ جو جان بوجھ کر علم ہوتے ہوئے نفسانی خواہشات، اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، جیسے یہودی تھے۔ اسی لیے بعض نے کہا یا مراد یہود کی طرف اشارہ ہے، وہ مغضوب تھے۔ تو ایسے لوگ بعد میں بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ کو دانستہ جان بوجھ کے اپنی دنیا کے مفادات کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو جہالت کی وجہ سے اور اپنے خود ساختہ محبت کی وجہ سے دین میں غلو کر بیٹھتا ہے اور حد سے نکل جاتا ہے، جو عیسائیوں نے کیا کہ عیسی علیہ السلام کو مانا تو ہے لیکن ان کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ ان کو خدائی تک پہنچا دیا، اللہ علیہ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو 2 طرح کی گمراہیاں، 2 طرح کی غلطیاں ہیں، ایک یہودیوں کا انداز کہ جان بوجھ کے اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا، اور ایک عیسائیوں کا انداز
کہ اللہ کے دین میں اس کے نبی سے اس طرح کی محبت میں آگے نکل گئے کہ اسے اللہ کے ساتھ ہی جا کے جوڑ دیا. تو بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا دیجئے. وہ راہ ان لوگوں کی ہو جن پر صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، اور ان کی راہ نہیں مجھے چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کی جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. اس 7ویں آیت تک جب ہم پہنچے تو ہم اگر غور کریں گے تو سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہی دعا، یہ جو 3 آیتوں میں آئی ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یہی حاصل مطلب ہے. اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کو پہچان کرنے میں، اسے پہچاننے میں غلطی ہونے سے بہت سی قومیں تباہ ہو گئیں، نہیں پہچان سکی صحیح. ورنہ کوششیں بہت سے لوگ کرتے ہیں. آپ بھی دیکھیں، اگر اب تو نیٹ ہے، بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ہندو اور دوسرے اقوام بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جب راہ درست نہیں ہوتی تو محنت کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. بلکہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ کا رخ اپنی منزل کی جانب نہیں ہے اور دوسری کسی سڑک پہ آپ چل پڑے ہیں، تو جتنا تیز چلنے کی کوشش کریں گے اپنی منزل سے اتنا دور ہوتے چلے جاتے بجائے قریب ہونے. تو یہی حال لوگوں کا ہوا جو صراط مستقیم کو نہ سمجھ سکے اور نتیجتاً محنتیں تو کرتے رہے لیکن منزل کو حاصل نہیں کر سکے. تو سب سے بڑی ضرورت انسان کی یہی ہے کہ اسے صراط مستقیم کی پہچان صحیح ہو جائے، اور اس کے لیے یہاں انسان کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے درخواست کرو کہ مجھے سیدھی راہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اور وہ پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی گئی کہ یہ بھی کہو کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. انشاءاللہ اس پہ کچھ مزید چیزیں آئندہ آپ سے عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اب میں میسج آف دا ڈے کے لیے سال دوئم کے طالب علم علی رضا کو دعوت دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کا پیغام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت. بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بلائی یعنی نیکی و ثواب کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں. رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے. مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈالنے کا مہینہ ہے. دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پرنور بنا دیا جاتا ہے اور ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دی جاتی ہے، اور بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہوتے ہیں، اور چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں.
الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، اور وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اور کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے۔ اس دینے والے کے تو اس ماہ میں کرم کی انتہا ہے، اور ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فیض نہ اٹھایا جائے۔ دینے والا تو بے دریغ لٹا رہا ہے، اور لینے والے اگر غفلت میں پڑے رہیں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین قید سلاسل کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جن کا کام انسانوں کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں کے سبز باغ دکھانا ہے، اس ماہ میں اس ظالمانہ اور گندے کاموں سے روک دیے جاتے ہیں۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں اکثر گناہگار لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہر شخص جو رمضان پالے اور کسی طرح بھی گزار دے، کیا وہ اس کی برکتوں سے مستفید ہو جاتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اور برکتوں سے اپنی جولیاں تو وہی لوگ بڑھتے ہیں جو اس ماہ مبارک کو سوچ سمجھ کر اس نیت سے گزارتے ہیں کہ ان کا نفس پاک ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رمضان سے استفادے کا پکا ارادہ کریں۔ رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام اوقات مرتب کریں جس میں عبادت اور مطالعہ قرآن و حدیث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اور توفیق بھی تو وہی دیتا ہے مگر ان کو جو اس کو طلب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ توفیق کے انتظار میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی محبوب قوم کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کریں۔ اور کچھیوں میں ہے مسرت کی لہر دوڑی ہوئی، شور ہے اوجے فلک پر آمد رمضان کا، قید ہوتے ہیں شیاطین اس مبارک ماہ میں، گیت گاتے ہیں فرشتے عظمت سبحان کا۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میں عسکریہ اسکول اینڈ کالج واہ کینٹ کیمپس کی طرف سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔